نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے اتنا جامع دین ہمیں عطا کیا کہ اگر ہم اس کے اصولوں، بتائے ہوئے احکامات اور ضابطوں کی پاسداری کریں تو دنیا کے بھی معاملات میں اور دینی معاملات میں بھی کوئی شخص ہمیں دھوکہ دینا، گمراہ کرنا اور ہمارے کسی معاملے سے کھلواڑ کرنا اس کے لیے آسان یا ممکن نہ ہو. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے معاملے میں ہمیں اصول اور ضابطے عطا فرماتے ہیں اور ان ضابطوں کی پاسداری جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی کہ اگر کوئی خوف اور امن، کسی بھی حالت کی اگر کوئی خبر تم تک کے پہنچے، کوئی بات تک تم تک کے پہنچے تو اللہ کے رسول سے اور صاحب امر، معاملہ فہم، نظر رکھنے والے اہل علم، ان سے رجوع کر کے تحقیق کر لیا کرو اس خبر کے سلسلے اور پھر اس سے آگے بڑھو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر کوئی فاسق تم تک خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ضابطے بیان فرمائے. اللہ رب العالمین نے گواہی کے لیے 2 عادل گواہوں کو بیان فرمایا. ہماری زندگی میں اگر کوئی معاملہ ہم تک آتا ہے اور اگر ہم یہ مزاج بنا لیتے ہیں تو بہت سارے فساد سے ہم خود بخود بچ جاتے ہیں اور اچھائیاں حاصل کر لیتے ہیں اگر تحقیق کا مزاج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی معاملہ جب تمہارے پاس آئے اگر تو فریقین کا ہو تو اس کو تحقیق کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ایک چیز نے مجھ کو قاضی بنا دیا. ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا اور اس سنی سنائی بات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، چاہے انسانی زندگی کا نجی معاملہ ہو، کاروباری اور تجارتی معاملہ ہو، چاہے سماجی معاملہ ہو، چاہے مذہبی معاملہ ہو. آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے اور بعض مرتبہ یہ ٹھوکریں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سب کچھ اس کا تباہ ہو جاتا ہے اس ٹھوکر کی وجہ سے. خاص طور سے دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا کہ دین ہمیں لینا کہاں سے ہے
اور دین کے سلسلے میں کیا ضابطوں پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جتنی باتیں جو نازل کی ہے میں نے اگر تمہیں نہیں پہنچائی تو رسالت کا حق نہیں ہوتا. اور لوگوں سے حفاظت واللہ یعصمک من الناس ہماری ذمہ داری. تو اللہ کے نبی نے ہر بات پہنچا دی, ہر شر سے ہم کو آگاہ کر دیا, ہر خیر کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. اس مختصر سے تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن ایام سے ابھی گزر رہے ہیں ماہ شعبان کے جو ایام ہیں, اس میں 2 روز کے بعد جو رات آنے والی ہے جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں بھی وہی معاملہ ہے جو ہمارے یہاں تحقیق کا مزاج نہ ہو, چیزوں کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی ہم نے اس سلسلے میں بالکل نظر انداز کر دیا اصولوں کو. اس کی بنیاد پر کیا شب برات جس کے بارے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین عام مغفرت فرماتا ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اس رات پر عبادت کرنا چاہیے اور بہت ساری عبادتیں اس رات کی بنا لی گئی ہے. اس سلسلے میں اس رات کے بارے میں جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں, کتاب و سنت قرآن و حدیث میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں یہ رات جس کی عبادت کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہے اور جس کے بارے میں سماج اور معاشرے میں اتنا مسلمانوں کو بیان کیا گیا ہے کہ سارے کاروبار وغیرہ بند کر کے وہ لوگ جو سال بھر نماز کا اہتمام نہ کریں, وہ لوگ جو عبادت کا فرائض کا اہتمام نہ کریں, وہ اس رات کا جو حافظیوں کی بنائی ہوئی ہے بڑا اہتمام کرتے ہیں. اصل میں یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سنی دیوبندی کا یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, یہ خالص شیعوں کی رات ہے, خالص. اور اس سلسلے میں شیعوں کے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ روایت ملتی ہے. لیکن شیعہ رواتب جو ہے اصل میں یہودی عبداللہ بن سبا کی بنیاد ڈالی ہوئی قوم, تو یہ سازشی قوم ہے. یہ کسی چیز کو کرنے کے لیے اس کو آڑ میں پردے میں رکھ کر کے ایک بالکل دوسری چیز میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 تہوار مسلمانوں کے ایسے ہیں, 3 جس کو تہوار کی شکل دے دی گئی ہے, خالص رمزیوں کا ہے. 22 رجب کے کوڑے, شب برات اور محرم الحرام. اس میں معاملہ پورا کے پورا رمزیت کا ہے. شب برات کی جو فضیلتیں اور جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے کہوں گا. سب سے پہلے اس کو یہ سمجھیے کہ اس کا نام شب برات ہے. شب کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. عربی زبان میں رات کو لیل کہا جاتا ہے, شب نہیں کہا جاتا ہے. شب فارسی زبان میں کہا جاتا ہے. اس لیے جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اور سلف کی کتابیں ہیں اس میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ لیلۃ من نصف شعبان اس نام سے ملے گا, یعنی نصف شعبان کی رات. شب برات کا یہ جو لفظ ہے یہ 6 صدی ہجری میں سب سے پہلے بہجت الاسرار میں, سب سے پہلے ابن جیسم نے بہجت الاسرار میں, امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیمۃ الطالبین ان لوگوں نے نقل کیا. ورنہ اس سے پہلے کے لفظ شب برات مسلمانوں میں مانوس نہیں تھا, مسلمانوں میں نہیں تھا. یہ فارسی لفظ ہے. جب یہ واضح ہو گیا یہ اصل میں شیعوں کا بنایا ہوا نام ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری کی رات, یعنی بیزاری کا اظہار کرنا کسی سے. قرآن کا آپ پڑھیں تو اس لفظ کو قرآن نے جہاں بھی بیان فرمایا اور احادیث میں بیزاری کے معنی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی بری مما تشرکون, میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں. سورہ براۃ, سورہ توبہ جسے کہتے ہیں, اس کا پہلا لفظ براۃ من اللہ و رسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین, اللہ اور اس کا رسول بری ہے. جو معاہدہ مشرکین نے کیا تھا جس کی پاسداری نہیں کی تھی تو اس کا بالکل واضح اعلان ایک اور نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. تو کہا کہ بسم اللہ تو امان کے لیے لکھا جاتا ہے, یہ تو حکم نازل ہوا تھا
کہ اب مشرکین سے بری ہیں، اب ان کو باہر کر دو حدود حرم کی. تو یہ سختی کا حکم تھا، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اور بھی بہت ساری حکمت سلف نے بیان کی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ قیامت کو جب لوگ کھڑے ہوں گے تو پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہم نے ان کو اپنی پیشوائی کے لیے نہیں کہا تھا، ہم ان کو نہیں جانتے. اللہ رب العالمین اس کا جواب نقل کرتا ہے کہ ان کے ماننے والے کہیں گے کہ اللہ جیسے کہ ہم کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، ایک موقع دے رب العالمین ہم بھی ان سے ایسے ہی برات کا اظہار کریں گے. جب یہ عذاب دیں گے، عذاب دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاطُ، اللہ ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا. تو اس کا اصل نام ہے بیزاری کی رات. یہ بیزاری کی رات کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس رات شیعوں کا جو 12واں امام، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے کہ ہر وقت اپنا ایک نائب، ایک وصی رکھے. تو یہ ائمہ کرام کا ان کا جو سلسلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر باقر، پھر جعفر صادق، پورا سلسلہ ہے. 11ویں امام تھے امام حسن عسکری. صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کو اولاد نہیں، بلا اولاد تھی، بنا اولاد کے مرے، لیکن دولت بہت زیادہ تھی. تو ان کی جو باندیاں تھی انہوں نے کیا کیا، کپڑے وغیرہ باندھ لیے کہ ہمارے پیٹ میں ان کا بچہ ہے، اور یہ سوچ کر کے کہ ان کا ترکہ ملے. جب کافی مدت گزر گئی تو اس وقت کے خلیفہ نے کنیزوں کو اور لمڑیوں کو لگایا کہ ان کو چیک کرو، تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں، صرف ایک کپڑے باندھے ہوئے ہیں دولت کی حوث میں. تو ان کا پورا کے پورا مال بیت المال میں جمع کیا گیا. لیکن رافضی کہتے ہیں کہ ان کو ایک بیٹا ہوا تھا مہدی نام کا، اور 6 سال کی عمر تک یہ چھپا کر رکھے تھے اس کو. ان کی وفات کے بعد 6 سال کی عمر تک یہ چھپا ہوا تھا. اس کو غیبت صغرا کا زمانہ کہا جاتا ہے. اس دور میں اس کے پاس جاتے تھے شیعہ. 6 سال کی عمر میں یہ جعفر جامع، اصلی قرآن، مذہب فاطمی، حضرت موسیٰ کلیم کا عصا، سلیمان کی انشری، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری، یہ سب سمیٹ کر کے ایک گار سپر بنائے، رائی یا دار سربت 2 نام ملتے ہیں، اس میں جا کر بیٹھتے. قیامت کے قریب جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو یہ باہر نکلے گا، اور نکلنے کے بعد تمام سنیوں کا قتل عام کرے گا، ہر سنی. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں میں سے نکال کر کے سولی پر چڑھائے گا. حضرت عائشہ پر حد جاری کرے گا، اور سارے مظالم کا جو اہل بیت پر کیے گئے ان سے حکومت چھینی گئی، اور یہ سب کا انتقام اور بدلہ لے گا. یہ ان کی یہاں روایت ہے. اس کے بعد اور جب یہ غار میں جا کر کے بیٹھا تو ایک لمبی مدت تک کے رافضیوں نے یہ مشہور رکھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو اس سے رابطہ ہے. اس کو غیبت صغرا کا زمانہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب حکومت میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسا کیا جا رہا ہے تو ان کی گردنیں ناپی گئی، تو کہا کہ اب رابطہ ختم. اب یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ چل رہا ہے. تو اس امام کے بارے میں اور ان کے اماموں کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں وہ ایک لمبی تفصیل ہے. یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر کے ہے. امام جو ہوتا ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے اس کو، اور پیدا ہوتا ہے جب ہی سے امام رہتا ہے. قدم قدم پر خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے، نعمت اللہ الجزائری انوار النعمانیہ کے اندر لکھتا ہے. آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، امام کے مرتبے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو حلال و حرام کا اختیار رہتا ہے، جو چاہے وہ فتویٰ دے دے. علامہ احسان علیہ ذہین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اشیاء والقرآن جب یہ کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو کہتے ہیں ایسی مجھ کو 1200 روایتیں ملی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن غلط، ہمارا امام معصوم سے. تو اس امام معصوم کی پیدائش کا دن ہے 12 وفات، 15 شعبان. 15 شعبان کے روز وہ پیدا ہوا. تو اب وہ 15 شعبان اس کی پیدائش کا دن ہے، اور اسی کی خوشی میں یہ حلوے وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، یہ گھروں میں جو چونا لچھی کی جاتی ہے، چونا وغیرہ مار کر کے صاف صفائی کی جاتی ہے، جو نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور شیعہ رات میں مختلف گاروں اور کنویں میں جا کر کے چٹھیاں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام غائب باہر آ جائیے. ابھی آپ اخبار پر نظر رکھیے،
بڑے اخبارات جو ملک کے ہیں خاص طور سے مہاراشٹر وغیرہ کے انقلاب کو میں پورے صفحے کا اشتہار آئے گا اس امام غائب کے بارے میں، اس کی پیدائش اور اس کی ولادت ہے. تو اس کے لیے اب مسلمانوں کے درمیان اس چیز کو مشہور کس طرح کیا گیا، اس کی فضیلت کیسے بیان کی گئی، بالکل ایک الگ تصویر. کیونکہ اگر یہ حقیقت معلوم ہو جاتی تو ہرگز اہل ایمان یہ چیز نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں یہ جو بھولے والے مختلف مسالک کے لوگ جو شب برات کو اتنا اہتمام کر رہے ہیں اس لیے کہ اس حقیقت سے آشنائی نہیں ہے، یہ نہیں جانتے بیچارے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، ہرگز یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ رافضیوں کا معاملہ ہے جو صحابہ کے دشمن، قرآن مخالف، مسلمانوں کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل، اور جن کا عقیدہ اور منہج سارے مسلکوں کا اتفاق ہے کہ کفر ہے، کافر ہے، اتفاق ہے اس بات پر. ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے. شب برات کے سلسلے میں یہ جو مشہور کیا گیا ہے، میں اس پر بہت لمبی بات نہیں کروں گا. اگر میں حوالے دینا شروع کروں تو حنفی علماء نے جو کتابیں اس کے رد میں لکھی ہے، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایت ہے سب کے سب صحیح اور موضوع ہے. مولانا علی قاری دنیا حنفیت کا انتہائی بڑا نام، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو چھوٹا سا کتابچہ ہے 11 یا 14 صفحات کا فقہ حق پر اس کی شرح لکھی ہے. مولانا علی قاری جو علم وہ جانتے ہیں، جگہ جگہ ان کے حوالے، وہ کہتے ہیں شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایتیں سب کے سب موضوع پر منقلت ہے. عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے، مفتی محمد شفیع صاحب نے، اور اب تو تعلق دیوبند سے بھی فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے. اور مختلف علماء اب کھل کر کے اس بات کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ واقعی اس رات کے سلسلے میں جتنی چیزیں مشہور کی گئی ہے سب کے سب موضوع اور منقلت ہے. اس رات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں جو بیان کیا جاتی ہے روایتوں میں، اس پر تھوڑا ضرور کر کے کہوں گا. یہ حلوے ماننے کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ قصہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت غزوہ احد میں شہید ہوئے. میں نے پچھلے ہفتے اس سلسلے میں سرسری کہا تھا. اور جب اویس قرنی کے بارے میں جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے، تو آپ لوگ بھی توڑیے، لیکن دانت توڑنے والی روایت تو بیان کی جاتی ہے لیکن دانتوں کو کوئی توڑتا نہیں. یہ حلوے اصل میں اس ایمان کی پیدائش کی خوشی میں بنائے جا رہے ہیں. اور افسوس ناک بات کیا ہے، ہمارے یہاں عقیدہ اور منہج اور لوگ نہیں جانتے ہیں، بدعت اور شرک کو نہیں جانتے ہیں. کسی کی محبت میں، کسی کی اپنائیت میں سوداگری کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں بچے نہیں مانتے اس لیے بنا رہے ہیں. ہمارا کہاں عقیدہ ہے؟ بچوں کو بچپن سے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج کے دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے، جو صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی بنائی ہوئی ہے، جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا سب سے برا انسان کہنے والوں اور ان کو گالیاں دینے والوں کو بنائی ہوئی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بیت المال میں صدقے کی زکات کی خجوریں رکھی ہوئی تھی مسجد میں. آپ نے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر کے اس کو نکال لیا منہ میں سے اور کہا صدقہ بھلے بڑی حاصل کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، نکال دو اس کو، تھوک دو. بچے کو معلوم ہونا چاہیے بچپن سے کہ ہمارے نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑی بچوں کے شوق میں آدمی آسانی کے ساتھ نیا کپڑا لے کر کے چلاتا ہے بچوں کا. خواتین کے کس کے لیے؟ صحابہ کی دشمنی نہیں، اس ایمان کی پیدائش جو سارے مسلمانوں کا سنیوں کو تک تو کرے گا، وہ جو ابو بکر کو قبر سے اٹھائے گا، اس کے لیے ہم یہ منا رہے ہیں. غیرت مر چکی ہے آدمی کی، سوچنے کی بات ہے. اور آگے بڑھیے. بڑا عجیب و غریب المیہ ہے اس میں، بڑا عجیب و غریب. جو روایتیں مشہور کی گئی ہے وقت تو نہیں ہوتا ہے ورنہ میں تفصیل بتاتا. ایک دو روایتوں کے بارے میں صرف بیان کرتا. ایک روایت بڑی مشہور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ رب العالمین مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی مغفرت میں جاتے ہیں. اس روایت کی حقیقت سے تو سمجھ لیجیے جو موضوع منگڑت کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں یہ بھی جہالت ہے. جب کسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث بھی بوڑھی ہوتی ہے، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، کیا چھوڑ دیا ہے. صحیح جب کہا جاتا ہے کہ ایک اصطلاح ہے، وہ بوڑھیا اس لیے نہیں کہا جاتا، ورنہ ساری روایتیں تو 1300 سال پرانی ہے. اللہ کے نبی کے دور کی 1400 سال ہو گئے ساری روایتوں.
اس کو منقطع مرسل شاذ محفوظ یہ قسمیں ہیں حدیث کی. یہ روایت جو ہے اس میں دو انقطاع ہے. کیسی ہے روایت کی سمجھ لیجیے کتنی صحیح ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کے لڑکے محمد, ان سے روایت کرتے ہیں ان کے لڑکے قاسم. میں نے صرف دو سند کے بارے میں بیان کیا, پھر اس سے نیچے کی سند اب جانے دیجیے. نیچے کی سند والا جو یہ کہہ رہا ہے جھوٹا قذاب کہ قاسم نے سنا اپنے باپ محمد سے, محمد نے سنا اپنے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اللہ کے نبی سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کے لڑکے محمد کی عمر 2 سال 1 مہینہ 18 دن. کتنی؟ 2 سال 1 مہینہ 18 دن. ہمارے یہاں بھی بچے پرورش پاتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. 2 سال کے بچے کو کتنا سمجھتا ہے, کتنا بولتا ہے, کیا کرتا ہے, سب کو معلوم ہے. سند قذاب کو یہ بھی نہیں آتا. اور نیچے اتر گئے, ان سے سنا ان کے لڑکے قاسم نے. یہ قاسم کا جو معاملہ ہے, ان کی عمر ان کے باپ کی وفات کے وقت تو 1 سال تھی. اور یہ محمد کون ہے جانتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا, قاتلین عثمان اس میں سے ایک ہے یہ, اور ان کو قتل کیا گیا تھا اس جرم میں. یہ 1 سال کے تھے ان کے لڑکے. یہ 1 سال کے بچے بولتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا, اور ان کے باپ 2 سال 1 مہینہ 18 دن کے, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا. یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ نیچے کا جو راوی ہے قذاب نے یہ ناموں کو صرف استعمال کیا ہے. اور آگے ایک روایت اور, میں صرف 1-2 روایتوں کے بارے میں حقیقت بیان کروں گا. تحقیق کرنا چاہیے دین کے معاملے میں. قیامت کو اللہ کی جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے, مشہور معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جام کوثر کے لیے جب حوض کوثر پر آئیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے نبی کی طرف جام بڑھائیں گے, صحابہ روکیں گے, کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے. یہ جملہ یہاں بھی سمجھ لیجیے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے نہیں. ایک جملہ سے کہا آپ نہیں جانتے. آپ کی دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے دین میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی تھی. اللہ کے نبی کہیں گے سوکر نہ تیرا بازی, یہ وہی لوگ. اللہ کے نبی کا اس دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت تمہاری اور ہر تمہاری کا ٹھکانہ جہنم. اب ایک روایت اور بڑی مشہور ہے, کیا حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے, بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں آرام کر رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں تھے. میں آپ کے پیچھے پیچھے نکلی. میں نے دیکھا کہ آپ بقیہ گھرگت میں تشریف لے گئے, جا کر کے کچھ دیر کھڑے رہے, پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے. یہ فضیلت اس روایت میں بیان کی جاتی ہے. اگر اس روایت کو کئی پہلوؤں سے غور کریں, سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ اتنی فضیلت والی رات ہے. چپکے سے آپ اٹھ کر کے جاتے, جب اتنی فضیلت والی رات تھی تو حضرت عائشہ کو تو آپ کو بتانا تھا, پھر دیگر صحابہ کرام کو آپ نہیں بتا رہے ہیں. میں نے آیت تلاوت کی تھی آغاز میں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی جو کچھ, اے رسول جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی طرف سے, وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اس کو کھول کر کے پہنچا دیجیے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. علامہ ابن کثیر اسی کے نیچے صحیح بخاری کی روایت اس کے تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات دین کی نہیں پہنچائی تو وہ اپنے قول پہ جھوٹا ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کے کہا تھا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ 3 مرتبہ پوچھا. تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا, حق ادا کر دیا. کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا نہیں؟ اس طرح سنگین انسان رات سے لگوا رہا ہے اور یہ آرام سے لگا ہے. چلیے اور آگے آپ تو بالکل اکیلے گئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی صحابی نہیں گئے, اکیلے گئے. اچھا آپ کی اہلیہ پیچھے پیچھے گئی تو آپ کو بھی اکیلے جانا چاہیے, اور پیچھے پیچھے پھر اہلیہ کو بھی آنا چاہیے. اور اگر اس کو معلوم رہے تو پھر فائدہ ہی کیا, علم اگر رہے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کیا کیا یہ بھی نہیں ملتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو نہ جانے کیا کیا بنا دیا.
اور آگے بڑھیے اس روایت کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تبرہ ہے بات لوگوں نے کہا ہے. رافضی تبرہ کس کو کہتے ہیں؟ تبرہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا. یہ بہت بڑی نیکی ہے رافضیوں کی. اسی لیے ان کے یہاں عام ملتا ہے تبرہ، موزے ملتے ہیں، اس کے نیچے ابو بکر عمر لکھا رہتا ہے، باقاعدہ ملتے ہیں. صحابہ کو گالیاں دینا، نام لکھ کر کے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہوئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. چپل اور جوتے مارنا نیکی ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں تو اس قدر خلیص سوال ہے ان لوگوں کی، ماں اور بہن کی وہ پرہنا گالیاں لکھی ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں، جو گنڈے موالی عام شریف آدمی کے سامنے دینے سے ڈرتے ہیں، عزت اور اکرام کر جاتے ہیں ان لوگوں نے. یہ حضرت عائشہ پر ایک مخفی تبرہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ پیچھا کریں گی؟ کیا کوئی خاتون ایسا کر سکتی ہے؟ اور خاص طور سے صدیقہ کائنات. لیکن ہمارے یہاں سبق نہیں. اور آگے بڑھیے، کسی صحابی کو آپ نے نہیں بتایا. اچھا اللہ کے نبی زندگی میں کتنی مرتبہ گئے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ یہاں ہر سال. صحابہ کتنی مرتبہ گئے؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محدثین، امام بخاری، امام مالک، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، تمام محدثین کی زندگی اٹھا کر دیکھو. 360 ہجری کے بعد جب ابو بوئے قیمی ان لوگوں کا دور آیا تو یہاں سے رافضیت کو عروج ہوا ہے، یہاں سے حکومتی سطح پر کچھ ہونے لگا ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ سب چیزیں کہیں گی. اب اس روایت کے بارے میں جان لیجیے. حجاج بن ارطاط نے یہ روایت بیان کی یحییٰ بن کثیر سے. یحییٰ بن کثیر نے اس روایت کو بیان کیا اور مزید کو اتنی سند بیان کی. حجاج بن ارطاط زندگی میں کبھی یحییٰ بن کثیر سے ملا ہی نہیں. اور یحییٰ بن کثیر اور عروہ کا لقاء ہی ثابت نہیں ہے، ملاقات. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک وقت میں موجود، یعنی اس کی وفات کے 2 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے. بعض لوگوں کے دل میں لکھا ہے. یہ سند کی حیثیت. مزید میں 2 روایتیں بیان کرتا ہوں جو شب برات کے سلسلے میں روایتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں بڑی لمبی نماز لوگوں نے بنا لی ہے. کہتے ہیں قضائے عمری بھی پڑھ لیتے ہیں، 9 مرتبہ یہ، 11 مرتبہ وہ. آپ تسبیحات اگر دیکھیں گے قرآن حدیث کے اندر تو تسبیحات کے بارے میں جو بیان کی گئی ہے 3، 5، 7، 9 اتنی تسبیحات آدمی بنا انگلی کے سہارے کے پڑھ لیتا ہے. اس کے زیادہ ہو تو پھر عبادت کی روح کی بجائے تسبیح کی گنتی میں سہارا ہوتا چلا ہے. یہ جو بنائی گئی ہے ایک روایت کی صحیح نہیں ہے، اور بہت ساری اس پہ بنائی گئی ہے. صلاۃ التسبیح، اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض علماء اس کا قائل کی، اس پر بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ عجیب معاملہ ہے. عبادت میں ذاتی کا حکم ہوتا ہے کبھی کبھی. اس میں یہ ہے کہ روز پڑھتے ہیں، کہ ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نماز عام نمازوں سے الگ ہے، اس لیے اس کی ایک صحیح روایت ہونا چاہیے. جیسے ہم نماز عیدین پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز عام نمازوں سے الگ ہے. اس میں 12 تکبیرات زوائد، پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5. اس لیے اس کی صحیح روایتیں موجود ہیں. صلاۃ کسوف پڑھی جاتی ہے، چاند گرانا اور سورج گرہن کی نماز. اس میں 7 رکوع تک ہے. آپ کو اس کی الگ سے صحیح روایت ملے گی. وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عام نماز سے الگ ہے. یہ اس میں دعا ہے، اس کی الگ سے آپ کو بالکل صحیح روایت ملے گی. صلاۃ الجنائز، اس میں کچھ نہیں ہے رکوع سجدہ، بلکہ بعض لوگ اس میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ہم سے ایک عالم حضرت کہنے لگے کہ بتائیے یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں اس کو نماز نہیں مانتے. تو میں نے کہا بھائی آپ ان کو ماننے والے ہیں، آپ بتائیے اس کی دلیل. تو مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں مانتے ہیں، وہ کیوں نہیں مانتے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نماز نہیں ہے. حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں. دعا مانتے ہیں جس کو، اگر اس کو دعا بھی مانا جائے تو سوالات کھڑے ہوتے ہیں. دعا کے لیے وضو ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے کیا دعا کے لیے؟ نہیں ہے شرط. ارے بھائی ہم جب قضائے حاجت سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، جانے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کسی بھی وقت دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ہر وقت رات میں آپ کھلی آنکھ ناپاک دعا پڑھیے.
ہر وقت پڑھ سکتے ہیں نماز دعا، دعا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ نماز کی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا، سب بندی بھی شرط نہیں ہے، یہ بھی نماز کی شرط ہے، اور تکبیر اور سلامتی کے درمیان چلنا، مسکرانا، ہنسنا، یہ تمام چیزیں نماز میں منع ہے، یہ سب چیزیں صلاۃ جنازہ میں منع ہے۔ تو شرطیں ساری نماز کی ہے، آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اب اس میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، مسجد نے ایک بات کہہ دی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دعا بتائی، دعا سکھائی، اس میں رسولوں کا لفظ بتایا، صحابی نے یاد کر لیا، دوسرے روز اللہ کے نبی کو آ کر کے سنایا تو نبیوں کا نبیوں کا سکھایا تھا، معاف کیجیے گا، تو انہوں نے اس کی جگہ رسولوں کا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے کیا سکھایا تھا؟ کہا نبیوں کا، تو کہا وہی ایک لفظ ہٹانے کی اجازت نہیں، آپ اس کو دعا بھی مانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے تو سورہ فاتحہ اور قل اللہ پڑھی، پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ اور قل اللہ، پھر اس کے بعد کی تکبیر میں دونوں درود، پھر اس کے بعد کی تکبیر میں جو دعا، کئی دعائیں ہیں اس میں ثابت، جو دعا کو پڑھنا ہے، خیر وہ ذرا سا بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو معاملہ یہ ہے، روایتیں جو میں بیان کی چلو رات کے سلسلے میں، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، رات کی جو عبادتیں بنائیں بیان کی صلاۃ التسبیح، اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کی تمام نمازوں سے الگ ہے، اس لیے اس کی ایک روایت درست ہونا چاہیے، ایک روایت کم سے کم، جتنی روایتیں سب پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے۔ دوسری بات، قبرستان جانا اور قبرستان جا کر کے وہ حرکتیں کرنا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو کس کے لیے جاتے ہیں؟ کہ تاکہ موت کو یاد کریں۔ ہمارے یہاں تو پہلے سے قبرستان میں جو حرکتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور یکتب علیہ اور یستاد علیہ اور یجسس علیہ، قبر پر کچھ لکھنے سے، چونا کچھا کچھی کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ابھی دیکھیے چونے کی تو دکانیں لگ گئی ہیں، وہاں مٹی کی دکانیں لگ گئی ہیں، مردوں کا تہوار ہے، یہ قوم اتنی ترقی یافتہ ہے، دوسری قوم تو زندوں کا تہوار مناتی ہے، بلکہ اس نے مردوں کا بھی ایک تہوار منایا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لکھنے سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے قبرستان میں آپ جائیے، مرنے کے بعد اپنی شہرت کا شوق آدمی کو ختم نہیں ہوتا ہے، بورڈ لگا کر رکھتا ہے ہم لیتے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد اس کے اطراف میں جو قوم کی ملکیت جو پختہ کا، تو آپ دیکھیے کہ شیخ سانڈو کی قبر بھی آپ کو تختی ملے گی اور شیخ الحدیث کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اور یکتب علیہ، کچھ لکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر پر۔ قبرستان جب ہم مردہ لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ولا صوت ولا نار، مردے کے ساتھ نہ آگ لے کر جاؤ نہ آواز۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، مسند احمد، تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر کسی میں یہ روایت ملے گی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ساری روایتوں میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور آگے بڑھیے، زندے قبرستان جاتے ہیں، مردے گھر آتے ہیں، یہ عجیب و غریب معاملہ۔ اس روز کیا مردے عالم برزخ سے آ سکتے ہیں؟ بدعقیدگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 عالم بنائے، 5 اس کو آپ آدمی یاد رکھے ہوئے، بہت ساری بدعقیدگی کی چیزیں خود بخود صاف ہو جائیں گی۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ نے ہماری روحوں کو نکالا تو سب کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا الستو بربکم، سورہ اعراف 9واں پارہ اٹھا کے ہم سب نے جواب دیا قالوا بلی۔ ہزاروں سال تک ہم عالم ارواح میں تھے، یہ ایک عالم پہلا۔ دوسرا عالم عالم رحم مادر، جب اللہ رب العالمین ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں جب ہم کو بنایا تو 4 مہینے کے جب تھے تو ہمارے جسموں میں روح کو ڈالا، اور اس کے بعد کوئی 5 مہینہ، کوئی 4 مہینہ، کوئی 3 مہینہ، 7 مہینے میں بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جتنی مدت اللہ نے چاہیے ہم عالم رحم مادر میں رہیں۔ تو پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم عالم رحم مادر، تیسرا عالم یہ ہے جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عالم حیات، یہ بالکل بیچ ہے۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک، اور 5واں عالم ہے عالم آخرت۔ 2 عالم سے ہم ہو کر آئے ہیں اور 2 عالموں میں ہم کو جانا ہے، یہ پورا ایسا ہے۔ تو کیا کوئی شخص ہو پچھلے عالم میں جا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی نبی
عالم ارواح میں جا سکتا ہے, عالم رحم مادر میں جا سکتا ہے. جانے دیجیے. یہاں عالم حیات میں ہم جہاں کھڑے ہیں, کسی آدمی کی عمر میں 50 سال ہو تو وہ تو چاہتا ہے کہ میں جوان رانا ہو جاؤں, تو 20 سال کا ہو سکتا ہے. یہ بھی بڑی لمبی مدت ہے. 4 دن آپ پیچھے جا سکتے ہیں کسی عالم حیات میں, جا سکتے ہیں. ہرگز اللہ نے ایک سنت, ایک ضابطہ بنا دیا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت بدلتی نہیں. جب آپ یہاں سے پیچھے نہیں جا سکتے تو عالم ارواح کا یہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ اٹھائیے سورہ مومنین 18واں پارہ. اللہ رب العالمین نے وہاں پر بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں نیکی نہیں کی ہوں گے, جب اللہ کی کلام میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ موقع دے, نیک عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک آر ہے جو اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے, کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا ہے. شہدائے بدر نے اللہ سے اجازت طلب کی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہیں. کوئی شخص اس عالم میں جا نہیں سکتا. دوسری بات, عالم برزخ کے بارے میں ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے نبی نے بتائی ہے, اس لیے کہ جہاں سے ہو کر آئے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا تھا تم نے کہا تھا قالوا بلا, لیکن ہم کو یاد نہیں ہے. اللہ نے بتایا جہاں سے ہو کر آئے ہیں اس کا کچھ ہوش نہیں ہے, جہاں گئے نہیں ہے اس کے بارے میں دماغ لگائیں گے. جو وہ آتے ہیں جاتے ہیں اپنے بنائیں گے. شریعت کے بالکل خلاف بدعقیدگی کی کھلی ہوئی بدعقیدگی کی. کوئی شخص برزخ سے نیک آدمی اللہ کی نعمتوں میں مسرور, اور برا مجرم گنہگار آدمی گناہوں میں ملوث آدمی اللہ کے عذاب اور گرفت میں ہوتا ہے, کوئی لوٹ کر کے نہیں آتا ہے. یہ جو بدعقیدگیاں بنائی گئی ہیں قبرستان کے سلسلے میں, مردوں کے سلسلے میں, کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں, قرآن حدیث کہ بالکل خلاف عقیدہ ہے. اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہے اس سلسلے میں ساری روایتیں ضعیف ہیں. اس رات کا جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ بھی درست رہی ہے. راسیوں کی رات ہے, نئے کپڑے پہننا, حلوہ ماننا. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر کی صفائی بھی کرنا ہے تو 15 شعبان کے بعد کیجیے. گھر کی خواتین کو کہیے مخالفت ہونا چاہیے اہل بدعت کی. اور آخری بات کے طور پر کہیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے بدعت کے بارے میں. دیکھیے اگر آپ کو بھوک زیادہ لگی ہے, روح کی بھی بھوک ہوتی ہے. اگر جسمانی بھوک لگی ہے اور آپ کو ہلکا کھانا دے دیا جائے, آپ کھا لیے پیٹ بھر کے, اس کے بعد انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیا جائے آپ کے سامنے گمگماہی, جب پیٹ بھر گیا تو آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے. ایسے روح کی ایک بھوک ہوتی ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مزاج دیا ہے. ہماری روح کی بھوک اس بدعات اور خرافات میں بھر جاتی ہے. اس لیے لیلۃ القدر کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے, جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کتاب میں بیان فرمایا ہے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. پوری صورت ہے. اللہ کے نبی اس کے لیے گھر بار کاروبار سب چھوڑ کر کے مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اس رات کی تلاش میں, رمضان میں آخری عشرے میں. اب دیکھیے اس کا کیا اہتمام ہوتا ہے. جب یہ خراب کھانا آدمی کھا لیتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, روح کی بھوک, عبادت کی بھوک ختم ہوتی ہے. رابسی نے آپ کو صحابہ دشمن, صحابہ کو قتل کرنے والے امام کی پیدائش کا جشن صرف نہیں منوایا, صرف بدعتیں اور خرافات نہیں کروائی, قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کروائی, صحابیات پر اور اللہ کے نبی پر الزامات نہیں لگوائے, بلکہ لیلۃ القدر بھلوا دی مسلمانوں سے. آپ دیکھیے 15 شعبان کے روز مغرب کی نماز کے بعد بچے, عورتیں, خواتین سارے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ رافضیت اور اہل سنت کا مسئلہ ہے. جو صحابہ کی غیرت رکھتا ہے, جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے, جو بدعت سے نفرت کرتا ہے, جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مانتا ہے, وہ ہرگز یہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تحقیق کا مزاج دے. الہ العالمین ہمارے جو بھائی لا علمی کی وجہ سے اس بدعت میں ملوث ہیں, رب العالمین ان کو ہدایت دے. الہ العالمین رب العالمین ان کو توفیق دے, رب العالمین کہ وہ صحیح بات کی تحقیق کریں. رب العالمین رب العالمین عالم اسلام کو سازشوں سے محفوظ رکھے. الہ العالمین صحیح کام جو تیرے نبی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اسے کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.